والعاقبة للمتقين لا سيما بقية الله الأعظم الرحمن والأرواح العالمين صلوات وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم مثقلا كتاب الله وعشرة الصلوات. صلوات ایک سب مل کے پڑھنے جو افراد موجود ہیں. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام 1443 ہجری عشرہ مجالس کی 7ویں نشست امام برگاہ قصر ابو براق میں اس مجلس عزا کا آغاز ہو چکا ہے. وہ تمام مومنین کہ جو جہاں تک آواز جا رہی ہے ان سب سے گزارش ہے کہ اوپر شہزا میں تشریف لے آئیں تاکہ باقاعدہ اس مجلس کا آغاز کیا جائے. محمد وعلی محمد صلوات. عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے آج ہماری یہ 7ویں نشست ہے اور اس عنوان کو آپ تک پہنچانے کے لیے مسلسل میں بتاتا رہتا ہوں جن کتب سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے تاکہ تمام وہ افراد کہ جو یہاں پہ سنتے ہیں یا جہاں تک آواز جاتی ہے انہیں معلوم رہے کہ کن کتب کا استفادہ حاصل کیا جاتا ہے تاکہ جب ماہ محرم گزرے یا کبھی ہمیں موقع ملے تو ہم وہ کتابیں خریدیں پڑھیں. لیکن کتابوں کی اہمیت بہت کم کر دی گئی کیونکہ وہ پڑھتے بھی اور کتابیں کچھ پڑھنے کا شوق نہیں تھا. کچھ انٹرنیٹ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کوئی بھی کتاب ہمیں لائبریری جانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ہم اپنے موبائل پہ ہی ڈھونڈ لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، میرے خود موبائل میں بھی کافی کتابیں موجود ہیں، بہت سارے نوٹس موجود ہیں، لیکن کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ مطالعہ کرتے رہیں، کتاب سے لو لگائیں، دل لگائیں. جب ہم کتابیں پڑھنا شروع کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کوئی کتاب پڑھے نہ پڑھے پروردگار کی لاڈ ہے، کتاب کو ضرور پڑھیں گے. وہ قرآن کریم کہ جو قلب رسول پر اتارا گیا اس کتاب کو ضرور پڑھنے کا شرط حاصل کریں. جو لوگ عربی میں پڑھ چکے آپ وہ کوشش کریں کہ وہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. علامہ سید نشان جوانی صاحب کا ترجمے اور قرآن اٹھائیے پڑھیے اور قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیے، تدبر پیدا کریں اپنے، پڑھیں کہ ایک ایک حروف پروردگار عالم کی طرف سے کتنا اہم ترین ہے
اور ہر حروف آپ کو ایک نیا معنی دے رہا ہوگا. آپ کی تخلیق کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے. آپ کا وقار، آپ کا درجہ قرآن بیان کر رہا ہے. خدا کو کیا ضرورت پڑی تھی دنیا بنانے کی، قرآن بیان کر رہا ہے. خدا کیا تھا، قرآن بیان کر رہا ہے. خدا نے کیسے پہچنوایا، خود قرآن بیان کر رہا ہے. اگرچہ ہمیں احادیث روایات ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کبھی قرآن کو ہم جب خود پڑھیں گے تو ہمیں ہمارے قلب کو ایک سکون سا ملے گا. یہاں میں امام علی علیہ السلام صلوات پڑھیں. ہمارے متقین فرماتے ہیں کہ جب میں علی چاہتا ہوں کہ میں خدا سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے کلام کروں تو کیا طریقہ ہے خدا سے کلام کرنے کا؟ نماز پڑھی. مانا فرماتے ہیں کہ میں نے جب خدا سے کلام کرنا ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا مجھ سے کلام کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ہمیں معلوم ہوتا ہے مانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی قرآن خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ کو جواب دے گا. نماز پڑھ رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا اللہ کیسا ہے. اب کیوں نہ اللہ ہی سے پوچھ رہے کہ اللہ کیسا ہے، تو اللہ کہے گا قرآن پڑھ لو میں بتا دوں گا کیسے. غور فکر سے پڑھو گے، تدبر پیدا کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ خدا کیسا ہے. پھر حدیث سے معلوم ہو جائے گا کہ خدا کیسا ہے. خدا ایک خزانہ تھا، جس نے چاہا، خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد اور آل محمد کو خلق کیا. بھائی کسی چیز کا تعارف کروانا ہو تو کیسے اس کی پبلسٹی کروائی جائے گی؟ ویسے کسی کمپنی نے کوئی موبائل بنایا، کوئی سافٹ ویئر بنایا، اب وہ اس کو مارکیٹ میں جب پیش کرے گا تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ اس کی خصوصیات بیان شروع کرے گا، اس کی صفت بیان کرنا شروع کرے گا. اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس کی قیمت یہ ہے، یہ اس طرح، یہ اس طرح، اس کی تمام صفات بیان کرے گا. اور کوشش کرے گا کہ جب یہ صفات کوئی بیان کرے تو کوئی ایسی کمپنی، کوئی ایسی برانڈ بیان کرے تاکہ اس کے ذریعے اس کی اہمیت باقی رہے. اگر کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، میرا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، ہماری چیز مہنگی بکے، اچھی بکے، یہ کب ہوگا؟ جب اس پر محنت کریں گے یا اسے بیچنے والا کوئی اچھا ہوگا. جو تعارف کروانے جائے گا اس میں تمام تر خصوصیات ہوں گی، پھر وہ ہماری اس چیز کی خصوصیات لوگوں میں بیان کرے گا. اب اللہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے لوگ پہچانے، اور خدا کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جسے کوئی نہیں پہچان سکتا. وہ رسول نے فرمایا اللہ کو علی اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. جس طرح اللہ کا رسول اور علی جانتے ہیں، خدا کو اس طرح کوئی نہیں جانتا. اور بڑھ کر کہا ہے علی جس طرح تمہیں میں اور اللہ جانتے ہیں اس طرح اور تمہیں کوئی نہیں جانتا. کوئی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتا. بہرحال اب خدا نے اپنے ان نمائندوں کو بنایا کہ جنہوں نے خدا کا تعارف کروانا تھا. اب خدا کا تعارف وہی کرائے گا کہ جو بے نقص ہوگا، جس میں کوئی عیب نہیں ہوگا. بھئی اگر تعارف کروانے والے میں کوئی عیب ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے اس میں یہ عیب ہے، تو جس نے اس کو بھیجا وہ کتنا عیب دار ہوگا. اور اگر اس تعارف کروانے والے کی ذات نے
تعارف کروانے والی شخصیت محمد مصطفیٰ جیسی بنائی ہو جس میں ذرہ برابر نقص نہیں پایا جاتا تو خود خدا کی ذات کے قریب ہو، وہ خود کس منزلت پر پائے ہو۔ لہذا قرآن سے لا لگائیے، قرآن سے محبت کیجیے، پڑھیے، اس میں غور و فکر کیجیے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں قرآن بھی سمجھ آئے گا، اپنے وجود کی حیثیت بھی معلوم ہوگی، یہ کائنات کیوں کب خلق ہوئی یہ بھی معلوم ہوگی، اس کے مقاصد اور مصادر کیا ہیں یہ بھی معلوم ہوگی، اور خود خدا کی ذات کتنی قریب ہے یہ بھی معلوم ہوگی۔ اور اگر ہم قرآن، نماز، دین سے دور رہیں گے تو ہماری حالت کیسے ہوگی؟ اس خالی بادل جیسے ہوگی جس میں پانی نہیں، وہ گرج تو رہے ہیں لیکن برس نہیں رہے، تو برسیں گے کب؟ جب ان میں کچھ ہوگا۔ اور جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ زیادہ اکڑے، یہ بات بہت تکلیف پہ گزرتی ہے۔ اللہ نے جب حضرت آدم کو خلق کیا، اب اللہ نے کیا کہا کہ سارے ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، سب سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس، سوائے شیطان کے سب خدا کی بنائی ہوئی مخلوق آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب جب سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اب جب شیطان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیے، کہتا ہے کہ یہ اللہ نے مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بنایا، لہذا میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اللہ نے کہا کہ تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ، اور اب دوبارہ میری بارگاہ میں نہ آنا۔ یہاں جب ابلیس کو نکالا نا تو یہاں ایک جملہ جو قرآن کی آیت ہے، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا۔ کیا کیا؟ تکبر کیا، اکڑا۔ کس چیز پہ اکڑا؟ ابھی میں نے کیا کہا بھائی، ایک بندے کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ اکڑ ہے، ٹھیک ہے سمجھداری۔ ایک بیچارہ مزدور آدمی وہ بھی اکڑ ہے۔ اب دونوں کے اندر میں آپ کو کس میں زیادہ اکڑ بری لگے گی؟ جو مفلس ہے، بھائی کچھ ہے بھی نہیں پھر بھی اکڑ ہے۔ شیطان کا اکڑنا خدا کو اتنا ناپسند گزرا کہ پروردگار نے سے کیا کہا، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ یہ کافرین میں سے ہے۔ اب پوچھا کہ پروردگار ایسے تو نے جنت سے تو کیا اپنی عرش اولا سے اتار دیا، اور کافر کہہ ڈالا کہ اگر اس کی نیکیاں، اس کی عبادت قابل قبول ہوتی تو شاید میں کفر کا فتویٰ نہ دیتا، لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، یہ پھر بھی اتنا اکڑا، لہٰذا یہ کون ہو گیا؟ کافر۔ آئیے جس بات کے لیے آپ کو یہ آیت سنائی، اب جب رسول اللہ نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ کہا کہ انت علی خیر البشر، آپ انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان ہیں، اور اے اصحاب انصار، اگر کسی نے بھی علی کی کسی ایک فضائل کی نافرمانی کی، کسی نے علی کی کسی ایک فضائل کو کم کیا، نہ مانا، تو وہ کون ہے؟ وہ بھی کافر ہے۔ اور یہاں اس والے کافر میں بھی وَاسْتَكْبَرَ لگا کہ وہ کافروں میں سے ہی ہوگا جو علی کے فضائل کو نہیں سنے گا۔
یا علی کے فضائل کو کم کرے. لہذا قرآن و اہل بیت سے ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی تعلق کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے. اسی کے ساتھ اسی قرآن اور اسی اہل بیت کی محبت مودت سے مر جانا ہے، اور پھر مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا جسے برزخ کہتے ہیں. ہم نے پھر وہ سفر قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کرنا ہے. حتیٰ کہ رسول نے کہا تھا کہ جو قرآن اور اہل بیت کو جوڑے رکھے گا، جو ان سے متمسک رہے گا، جڑا رہے گا، وہ کہاں تک پہنچے گا؟ حوض کوثر میں پہنچے گا. ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق حوض کوثر تک کا ہے. دونوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. دونوں میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑا دنیا میں ہی گمراہ، اور جو دنیا میں گمراہ وہ آخرت میں بھی گمراہ. بڑے اچھے سے سمجھیے، قرآن کو سمجھیے، اہل بیت کو سمجھیے. کہیں ایسا نہ ہو ہماری نادانیاں، ہماری کوتاہیاں ہمیں اس بات سے دور کر دیں. تب یہ تصور انسان کے ذہن میں آئے، مولا ہے نا ہمارے شفا کرنے والے، مدد کرنے والے. جناب سیدہ خود خدا سے عہد کر چکی ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ رونے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے. ارے بابا اس بات کو سمجھیے، شفاعت یعنی کیا؟ شفاعت اہل بیت تو تب میسر ہوگی جب ہمارے پاس کچھ ہوگا. بھائی مثال لیجیے، اسکول کے ایگزام ہوئے، اب پاسنگ مارکس لگے تھے 50%، جو 50% مارکس لے گا اس کو پاس کیا جائے گا. اب ایک بچہ تھا جس نے 48 مارکس لیے، اب وہ پاس ہے یا نہیں؟ پاس ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو کرائٹیریا تھا، جو اس کی لمٹ تھی، وہ لمٹ سے کم رہا. 50% مارکس چاہیے تو نہیں لیے، 48 لیے. کیا کرے؟ کوئی بڑا رحیم پرنسپل ہوگا، بڑا رحم دل ہیڈ ماسٹر ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ اسے ترقی پاس کرے گا، رحم کھائے گا. 2 نمبر کی وجہ سے اس کا ساتھ جائے نہ ہو جائے، اسے پاس کر دیتے. سمجھائیے مثال. یعنی کیا 50% مارکس چاہیے تھے، نہیں ہے، 48% ہے. کسی ہیڈ ماسٹر، بہت اچھا ہیڈ ماسٹر تھا، اس کو 10 آ گیا کہ بچے کا سہارا جائے گا، اس نے اس کو پہلے پاس کروا دی، اگلی کلاس میں بھیج دیا. جانے والا نہیں تھا لیکن پھر بھی بھیج دیا. اہل بیت کی شفاعت کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو شفاعت اس وقت کریں گے جب ہمارے پاس کچھ شفاعت کے لیے ہوگا. بھئی ایک بچہ وہ تھا جس نے 48% مارکس کا پیپر کیا، ایک بچہ وہ تھا جس نے 100% پیپر کیا، اور ایک بچہ وہ تھا جس نے خالی پیپر دیا. تینوں کے پیپر ہیڈ ماسٹر کے پاس ہیں. وہ پاس ہو گیا جس نے 100% کیا، 48 والوں کو ترقی پاس کر کے آگے کر دیا. تیسرے کا کیا ہوگا؟ اس کی کوئی چانس ہے کہ اس کے لیے ترقی پاس جیسا آپشن ہو؟ کوئی کتنا بھی رحیم پرنسپل ہیڈ ماسٹر ہوگا وہ اس کو پاس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا بنتا ہی نہیں. کیوں؟ کچھ کیا ہی نہیں. شفاعت معصومین بھی یہی ہے. بھائی جب حشر میں پہنچو گے تو جب خدا پوچھے گا 40 سال کی زندگی میں 20 سال کی نمازیں ہیں، 20 سال کی نہیں ہے، تب امام کہے گا پروردگارا اسے بخش دے، یہ میرے ماننے والا تھا. پھر ایک شخص وہ ہے جس کی 40 سال کی زندگی میں 40 سال کی عبادت تھی، تو اس کی شفاعت امام کیا؟ اب وہ تو بخشا ہوا ہے نا. اب کسی ایک منزل میں وہ پھنسے گا تو اہل بیت اس کی شفاعت کریں گے، ورنہ وہ کلیئر ہے. اب رہ گیا وہ شخص کی جس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. اب جب وہ میدان میں پہنچا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ حسین شفاعت کرے گا، تو مولا کہے گا پروردگار کی اس 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک عمل انجام نہیں دیا. اب اگر معاملہ میرے تک ہوتا تو شاید میں پاس کرتا. خدا مجھ سے زیادہ رحیم ہے، وہ چاہے تو تمہیں پاس کر دے، معاف کر دے، لیکن میری شفاعت نہیں چلے گی.
کیوں؟ کچھ کر کے تو آتا، کچھ نہیں کیا، اب اپنی سزاؤں کو بھگتو۔ ہاں تو میرے حسین پر رویا تھا، میرے اولاد پر رویا تھا، میں تیری سزا کم کروا دوں گا، پر چھوڑ کر دے۔ خدا کا معاملہ ہے، خدا چاہے تو سارا معاف کر دے، اور خدا چاہے تو کسی ایک غلطی کو معاف نہ کر دے۔ یہ معاملہ خدا کے۔ شفاعت کو یوں لیجیے، شفاعت یعنی ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے ائمہ مسلمین کی شفاعت، وہ کچھ لے کے جائیں گے تو میسر آئے گی، کچھ نہیں لے کے جائیں گے تو کچھ میسر نہیں آئے گی۔ لہذا کسی ایسے کے پیچھے لگ جائیے جو صراط مستقیم پر ہو، کسی ایسے کے دامن کو پکڑیے جو صراط مستقیم پر ہو۔ لیکن الحمدللہ ہم نے تو ایسے شخص کے دامن کو پکڑا ہے جو صراط مستقیم ہے، وہ خود ہی صراط مستقیم ہے، ہم تو چل ہی اس کے راستے پر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں کہ پروردگارا ہمیں ہدایت کا راستہ دے، اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دے چکا، اب اس ہدایت کے راستے پہ چلنا ہمارا کام ہے، اب یہ ہمارے اختیار میں ہم اس راستے پہ چلتے ہیں یا ہم پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ کوئی بھی بتا سکتا ہے اس پٹری سے اتارنا بڑا آسان کام ہے، کوئی بھی آپ کو آگے اتار سکتا ہے۔ کیوں؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، پانچویں امام سے روایت ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس زمین پر، اس دنیا کے رہنے والوں پر، کہ جن کا اس زمانے میں ہاتھ پر جلتا ہوا انگارہ لے کر چلنا آسان ہوگا، اپنا دین بچانا مشکل ہوگا۔ وہ کون سا زمانہ ہے؟ یہی زمانہ ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی دلیلیں لا کر دے دی جاتی ہیں، بڑی اچھی دلیلیں لاتے ہیں، بہت سے ایسے سوالات ہمارے پاس بھی آتے ہیں، ایسا عقیدے والے ایسی مثال لائیں گے، ایسی دلیل دیں گے کہ کمزور عقیدہ رکھنے والے گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن بھی دکھا رہا ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی سنائی، قرآن کی آیت بھی سنائی، صحیح کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا عقیدہ کمزور ہوگا تو شاید وہ بھی صفین والوں کو دھوکہ کھا جائے، اگر اس کا ایمان باقی ہوگا تو شاید عمار کی طرح امام کے پیچھے پیچھے چلتا رہے۔ لہذا اپنے ایمان کو محفوظ کیجیے، اپنے عقائد کو محفوظ کیجیے، اپنے عقیدے کو کبھی نہ چھوڑیے، کسی کے عقیدے کو کبھی نہ چھیڑیے۔ جب آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ محبت، مودت پیغام دیجیے، دیجیے، سب کے ساتھ محبت کیجیے۔ ہم آئے ہی محبت کے ماننے والوں کے راستے پر ہیں کہ جب تک بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ اس طرح سے محبت کرتے ہیں کہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اب جب امام علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، بولتا جا رہا ہے، اب جب تھک گیا نا تو امام حسن علیہ السلام نے کہا اگر تو پیاسا ہے تو تجھے پانی پلاؤں، اگر تو بھوکا ہے تو تجھے کھانا کھلاؤں، تیرے پاس لباس نہیں ہے تو تجھے لباس دوں، تیرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے تو گھر دوں۔ کہتا ہے تو کون شخص ہے؟ میں نے تمہیں اتنا برا بھلا کہا اور تم نے مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں کہا۔ امام صاحب نے فرمایا جب تم آیا تھا نا تب تو مجھے جانتا نہیں تھا، جب تم میری بارگاہ میں آیا تھا تو تب تو مجھے جانتا نہیں تھا، تو جب تو جانتا نہیں تھا جتنی تیری معرفت تھی تو نے کہہ دیا، اب بتا تیرے پاس رہنے کو گھر نہیں تو میں گھر دوں، کھانا نہیں تو کھانا دوں۔
ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ کون ہے کون؟ مولا فرماتے میں وہی ہوں جس کے بارے میں تمہیں گمراہ کیا گیا، جس کے بارے میں تمہیں گمراہ کیا گیا، اور جو جتنا تم جانتے تھے تم نے مجھے اتنا ہی کہا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جب امام کی بارگاہ سے واپس گیا تو کامل دیندار ہو کر گیا، اور وہ یہ کہتا ہوا گیا کہ یقیناً میں جب میں آیا تھا تو میں کفر کے دائرے میں تھا، اور اب میں جب جا رہا ہوں تو مقامی مسلمانوں کی جا رہا ہوں۔ میں نے آپ کی معرفت کو اب لیا، اب میں نے آپ کو پہچانا۔ خوب پہچانی اپنے امام کو، اہل بیت علیہ السلام کو۔ امام کی یہ کل ہم نے سخاوت کی بات شروع کی تھی تو اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، اگر آپ کہیں تو عرض کروں۔ شجاعت اہل بیت علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے سخاوت، اہل بیت کی خصوصیات میں سے ہے حسن، اہل بیت کی خصوصیات میں سے ہے۔ آئیے سخاوت سے امام حسن پہ بات آپ کے سامنے پیش کریں۔ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر آیا۔ امام حسن کا دسترخوان بڑا مشہور معروف ہے، اگر آپ لوگ یوں خاموش بیٹھ کے سننے کی شاید مجھ سے پڑھا نہ جائے، ایک سال آواز پڑھ دیں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں پڑھوں گا ورنہ چھوڑ دوں، اور اگر سننا ہے تو تھوڑا جاگ کے سنیے گا۔ ایک نعرے کا جواب دے دینا، نعرہ حیدری۔ امام کی بارگاہ میں آیا، دسترخوان امام حسن پر آیا، کھانا کھا رہا ہے، روٹی اٹھائی چھپا لی، کھانا کھا رہا تھا، امام دیکھ کر ہنسنے لگ گئے۔ جب وہ چلنے لگا امام نے پوچھا کہ تم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا؟ کہتا میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ امام نے کہا تیرے بچے بھوکے ہیں؟ کہا نہیں، میرے بچوں نے نہیں کھایا۔ کہا پھر کیا ہوا کہ تم نے اپنی عبا کے دامن میں روٹی کو چھپا لیا؟ کہتا ہے کہ اے آقا، جب میں آپ کے دسترخوان کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک باغ میں ایک شخص ہے کہ جو بہت زیادہ غریب ہے، اور وہ سوکھی روٹی کو گھٹنے سے توڑ کے کھا رہا ہے۔ یہ روٹی میں اس شخص کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ امام مسکرائے۔ امام نے کہا جانتے ہو وہ شخص کون ہے؟ کہتا نہیں، میں اسے جانتا نہیں ہوں، لیکن وہ بہت زیادہ مفلس ہے، غریب۔ امام نے فرمایا یہ جو جس دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے نا، یہ دسترخوان اسی کا ہے، یہ دسترخوان اسی کا ہے جو بعد میں خشک روٹی کھا رہا ہے۔ لیکن ہمیں خدا نے کچھ خصوصیات بخشی ہیں، جن میں ایک خصوصیت ہے سخاوت۔ سخی کا مطلب یہ ہوتا ہے خود کھائے نہ کھائے، دوسرا کھائے۔ دوسروں میں تقسیم کرنے والا ہی تو سخی ہے، وہ سخی نہیں ہے جو زکوٰۃ بھی آئے تو خود رکھ لے، وہ سخی نہیں ہے۔ سخی کون ہے کہ جس کے پاس خود کھانے کو میسر نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھلائے۔ اور ایسی سخاوت، امام حسن کا دسترخوان چلتا رہتا تھا، کوئی بھی سائل آتا تھا تو اس در سے کبھی مایوس نہیں گیا۔ ایک بار حاکم وقت کو خبر ہوئی ہم جب بھی مدینے آتے ہیں تو علی کے بیٹے کا دسترخوان لگا رہتا ہے، لوگ اسے سیراب ہو کے جاتے ہیں، جبکہ ہم نے ان سے سب کچھ چھین بھی لیا، کچھ ہے بھی نہیں ان کے پاس، پھر بھی ان کا دسترخوان چلتا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ سب کچھ چھین لیا ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، پھر ان کا دسترخوان کیسے چلتا ہے؟ کہ نہیں، آج کے بعد ہماری سخاوت تو شروع ہو، لوگ ہمارے در پر آئیں گے۔ نماز ہوئی، مسجد میں نماز پڑھائی،
اب نماز کے بعد تمام جو نمازی پچھلے صف میں موجود تھے وہ حاکم وقت آیا، کرسی پہ بیٹھا، کہا فلاں صحابی کہاں ہیں؟ کہا یہ رہا، کہا اسے 100 اشرفیاں دے دو۔ ساتھ ہیں؟ کہا فلاں صحابی کہاں ہے؟ کہا یہ رہا، کہا اسے 200 اشرفیاں دے دو۔ کسی کو 200 دی، کسی کو 300 دی، جس کی جتنی استطاعت تھی، جسے جتنی ضرورت تھی، یا میں یوں کہوں جس کو جتنا دے کے بڑا پن محسوس ہو رہا تھا، بھئی جس کو جتنا دوں گا وہ میری اتنی تعریف کرے گا۔ سارا دن صبح سے لے کے شام عصر کے وقت تک یہ سخاوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اشرفیاں دی، دینار دیے، درہم دیے، سونے کے سکے، چاندی کی، سارا دن گزر گیا۔ جب شام کی پہر ہوئی تو امام حسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے۔ اب جب امام حسن داخل ہوئے تو اس حاکم وقت نے چاہا کہ میں حسن مصطفیٰ سے کلام کروں، لیکن امام نے فوراً سے آ کر نماز کی نیت کر لی تاکہ مجھے سے کلام نہ کرنا پڑے۔ امام نے نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہوئے، امام کے قریب امام کو بلایا اور اپنے چیلے سے کہا کہ صبح سے لے کر شام تک جتنا بھی درہم و دینار تم نے دیے ہیں نا، تقسیم کیے ہیں، اس کے برابر یا اس سے بڑھا کر اور درہم و دینار اور اشرفیاں لے کر آؤ اور لا کر حسن مصطفیٰ کو دے دو۔ امام نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں، سخاوت کر رہے ہیں ہم، آپ ہی لیجیے، سب کو بانٹا صبح تک، آپ ہی لیجیے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اشرفیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، ایک شخص امام حسن کا چاہنے والا مفلس آدمی تھا، آیا، اس کے ہاتھ میں چپل بنے ہوئے تھے۔ وہ امام کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے مولا میں نے نظر کی تھی کہ میرے حالات درست ہو جائیں گے تو میں آپ کے لیے ایک اچھی سی نعلین خود بناؤں گا اور پھر خود آپ کے پاؤں میں پہناؤں گا۔ ایک روایت اس طرح ہے اور ایک روایت اس طرح ہے کہ وہ صاحب نے امام کے جوتوں کو سیدھا کیا تھا۔ بہرحال وہ شخص بھی داخل ہوا، امام کے پاس آیا، مولا سلام پیش کیا، مولا میں نے ایک نظر مانگی تھی اور وہ نظر میری قبول ہو گئی ہے، لہٰذا میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے نعلین مبارک کو سیا ہے اور میں چاہتا بھی ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو نعلین پہناؤں۔ امام ممبر پہ بیٹھے کہا تم اپنی حاجت کو پورا کرو۔ جیسے ہی اس نے امام کے قدموں میں نعلین مبارک کو پہنایا، امام نے اس سونے چاندی کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جتنا سونا چاندی ہے تو لے جا۔ وہ امیر کھڑا ہوا، اے حسن مصطفیٰ یہ سب میں نے تمہارے لیے دیا ہے اور اتنا زیادہ میں نے کسی کو اب تک نہیں دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا تم نے بانٹا ہے نا اتنا تو ہم جوتی بنانے والے کو دے دیتے ہیں، اور اگر سخاوت کرنی ہو تو جیب سے کی جاتی ہے، حکومت کی مال سے نہیں کی جاتی۔ اپنی جیب سے سخاوت کرنا سیکھو۔ اس سخاوت کی مجھے کیا ضرورت ہے، یہ سارا مال دے دو۔ یعنی اب کیا تصور میں تھا کہ اب ان کی سخاوت کا پہلو بھی ختم کر دیا جائے، لوگ کہیں کہ فلاں نے کتنی سخاوت کی، کسی کو 200 اشرفیاں دی، کسی کو 300 دی، کسی کو 400 دی، لیکن وہ مقام امام کو کیا جانے گا۔ امام علیہ السلام نے اس کے سارے دن کی محنت، سارے حکومت کا خزانہ ایک طرف کر کے اس جوتی بنانے والے کو دے دیا۔ اب ذرا تصور کیجیے کہ آیا کوئی ان سے زیادہ سخی ہے؟ نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں۔ اگر کوئی ان سے بڑھ کر سخی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر شجاع نہیں ہے، ان سے بڑھ کر دلیر نہیں ہے، تو کسی کی بھی فضائل اور مناقب ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جو منزلت، جو فضائل ان کو عطا کیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام ہماری وہ امام ہیں جن کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا زیارت کا جملہ بھی ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فطرت موجود ہے،
یعنی یہ وہ شخصیت ہے جسے پروردگار نے تمام مخلوقات میں فضیلت بخشی، تمام آئمہ میں فضیلت بخشی، تمام انبیاء میں فضیلت بخشی۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ امام حسین کی ہستی۔ تمام ہستیوں میں افضل ترین ہستی ہے امام حسین، اور اتنی افضل ہے کہ اگر رسول اللہ نماز میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو اور حسین پشت پر بیٹھ جائے تو رسول اللہ اسے پشت سے نہیں اٹھاتا، اور خدا جبرائیل کو بھیجتا ہے، اے محمد اسے تو نہ اٹھانا جب تک یہ خود نہ اٹھ جائے، تم اپنے ذکر کو طول دیتے رہو۔ اللہ جانے جو لوگ رسول کے پیچھے سجدہ کر رہے تھے، ایک سجدے کے بعد انہوں نے اللہ جانے کتنے سجدے حسین کو کیے۔ اٹھتے تھے، دیکھتے تھے حسین ہے، پھر سر جھکا لیتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر دیکھتے تھے پشت پہ حسین ہے، پھر اپنے سر کو جھکا لیتے تھے۔ اللہ جانے خدا کیا چاہتا تھا، کیا بتانا چاہتا تھا؟ یہی تو چاہتا تھا کہ اگر تو نے محمد کے ایک سجدے کو توڑ دیا ہے تو اے حسین تو بھی تو وہ ہے کہ جو میرے آخری سجدے کو ادا کر کے میرے سجدے کو بچائے۔ جو سجدہ حسین نے کیا وہ کسی نے نہیں، کسی کا ایسا سجدہ نہیں۔ امام حسین کو ایک خاص مقام حاصل ہے، انبیاء میں، اولیاء میں، اوصیاء میں، اماموں میں، حتیٰ کہ تمام مخلوقات میں خاص قسم کی فضیلت حاصل ہے، اور جیسی فضیلت امام حسین کو حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں۔ امام کی زندگی کا ایک وہ پہلو کہ امام حسن اور امام حسین دونوں ایک بات میں تکرار ہو گیا دونوں بھائیوں کا۔ ماں فاطمہ زہرا امام حسن کہتے ہیں مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے، امام حسین کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے کرتی، امام حسن کہتے ہیں نہیں مجھ سے کرتی، امام حسین کہتے ہیں نہیں مجھ سے کرتی۔ دونوں بھائیوں کی تکرار ہوئی، جناب سیدہ کی بارگاہ میں بتائیے اماں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہیں، مجھ حسن سے یا حسین سے؟ مشکل سوال ہو گیا تھا جناب سیدہ کی، اس بچے کے بارے میں کہیں، اور اگر یہ بچے صرف علی کے ہوتے تو شاید کوئی کچھ کہتی، لیکن ان بچوں پہ اختیار تو خدا کا تھا۔ فوراً جبرائیل ہے، سیدہ سلام ہوا پر، خدا کہتا ہے کہ تسبیح کے دانوں کو پھینکو۔ اب جناب سیدہ کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی اس تسبیح کے دانوں کو پھینکا، کہا کہ جاؤ جو زیادہ اٹھا کر لائے گا میں اس سے محبت کروں گی، سمجھ لینا اس سے میری زیادہ محبت۔ دونوں بھائی تسبیح کے دانوں کی طرف بڑھے، دونوں بھائیوں نے روایت میں ہے کہ برابر یکساں دانے اٹھائے۔ اب ایک دانہ دور رہ گیا تھا، دونوں بھائی اس دانے کی طرف دوڑے، جیسے ہی اس تسبیح کے دانے کی طرف دونوں بھائی دوڑے جناب سیدہ کا دل ٹہلنا شروع ہوا۔ پروردگارا لاج رکھ لینا، دونوں بھائی ایک تسبیح کا دانہ۔ اب جیسے دونوں بھائی دوڑے، کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں سے پہلے عرش سے جبرائیل آئے، اس تسبیح کے دانے کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ حسن نے اٹھایا، ایک حسین نے۔ جناب سیدہ کی بارگاہ میں آئے، دونوں بھائیوں نے اس تسبیح کے دانوں کو پیش کیا۔ دونوں بھائیوں کی جب تسبیح کے دانوں کو دیکھا تو دونوں برابر تھے، دونوں برابر تھے۔ جناب سیدہ کہتی ہے صرف میں تم سے برابر کی محبت نہیں کرتی، وہ ذات بھی تم سے اتنی محبت کرتی۔ وہ ذات کبریا بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی میں فاطمہ، جتنا تیرا بابا علی، جتنی تیرے نانا رسول اللہ محبت کرتے، اتنی محبت خدا کو ہے۔ اور امام حسین وہ ہستی ہے کہ جسے تمام انسانوں کے لیے
نمائندہ خاص بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح حسین قربانی دے گا، جس طرح حسین دین خدا کو بچائے گا، تو اب خدا کچھ تو حسین کو دے گا نا. خدا نے ایسا دیا، ایسا عطا کیا کہ اے حسین، اگر کوئی زائر تیری قبر پر آ جائے اور اس گنبد کے نیچے کھڑا ہو کر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قابل قبول ترین دعائیں ہیں حسین کے روزے میں جا کے. پھر پروردگار نے کہا ہے حسین، تیرے زائر کا مقام ایسا ہوگا، ایسا ہو جو حسین کی ذات کو جائے گا. روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے حسین کی ایک مرتبہ زیارت کی قبر کی، اس نے 70 حج کیے. اور کون سے 70 حج کی؟ قبول. پھر روایت پڑھی جس نے حسین کی زیارت کی قبر کی، اس نے 70 حج کے ساتھ 70 عمرے کیے قابل قبول. پھر روایت پڑھی نہیں 70 نہیں 70,000 حج کیے، 70,000 عمرے کیے. پھر اور حدیث پڑھی نہیں 70,000 حج اور عمرے نہیں، بلکہ وہ 70,000 حج اور عمرے جو رسول کے ساتھ کیے. اس زمانے میں حسین شہید نہیں ہوئے تھے. اب رسول بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر رہنے والی دنیا کو کبھی خواہش ہو اس بات کی کہ کاش ہم رسول کے زمانے میں ہوتے تو رسول کے ساتھ حج کرتے تو ہمارے حج کا مقام کیا ہوتا. تو اگر رسول کے ساتھ کے حج کا مقام چاہتے ہو تو جاؤ ظاہر کربلا بنو، حسین کی قبر پہ جاؤ. رسول کے ساتھ کا حج کا ثواب حج ساتھ ادا کرنے کا ثواب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور حسین تو میرا اتنا قریب ہے، خدا اتنا قریب ہے کہ حسین کا مقام اتنا بڑھایا ہے. حسین بس مجھے اتنی محبت ہے کہ اگر کوئی زائر زیارت کو جائے اور حسین کے حرم میں مر جائے اور پھر اسی حرم میں دفن ہو جائے تو اس کا حساب کتاب نہیں. بے شک بے شک. اب اس کا حساب کتاب نہیں ملے گا. بھلا کون شخص ہے جو جائے اور جا کر حسین کی زائر کا حساب لے؟ حتیٰ کہ روایت ملتی ہے کہ جو شخص امام حسین کے حرم میں جاتا ہے، زیارت کرتا ہے، جتنا وقت اس کا حرم میں گزرتا ہے وہ وقت دنیا کا کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا. اس نے وہ حصہ زندگی کا گزارا ہی نہیں. مقام بھی ہے. حتیٰ کہ اور بڑا ہے حسین تیرا مقام یہ ہے. آپ سے سوال ہے، مٹی کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ کیا ہے؟ حرام. چاہے وہ رسول کی قبر کی مٹی ہو نہیں کھا سکتے. ایسا ہی ہے. انبیاء خاتم النبیین، اللہ کا چہیتا نبی، اس کی قبر کی مٹی کھانا کیسے حرام ہے؟ بھائی بات یہ نہیں کہ اس کی قبر کی ہے، بات یہ ہے کہ مٹی ہے اور مٹی کھانا. اللہ اکبر. واہ حسین تیرا مقام. چاہے کوئی کتنا بھی بڑا غیور کیوں نہ ہو، عابد ہو، سیدہ کی قبر کی مٹی کھانا بھی جائز نہیں ہے. لیکن پروردگار نے حسین کو وہ مقام دیا کہ اے حسین اگر تیری قبر کی کوئی مٹی کھائے تو وہ جائز ہے. قبر حسین کی مٹی کھانا جائز ہے. وہ پھر بعد کے مسائل ہیں کہ کتنی ہونی چاہیے، کتنی مقدار ہونی چاہیے. حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین کی قبر کی مٹی کو اپنے ساتھ رکھو. یہ محافظ ہے تمہارے سفر میں تمہاری خیر و عافیت بخشے گی. اس نے پڑھ کے کہا امام صادق کا زمانہ جسے پڑھ کے یا امام یہ مٹی کس طرح حفاظت کرے گی؟ کہ تم اس بات میں نہ جاؤ کہ یہ مٹی کس طرح حفاظت کرے گی، اس بات پہ جاؤ کہ یہ مٹی حفاظت کرے گی. ہم کہہ رہے ہیں یہ کرے گی. کوئی کتنے بھی طویل سفر میں ہو اس کی حفاظت کرے گی، تمہیں چوروں سے بچائے گی، تمہیں مصیبت سے بچائے گی. کوئی بیمار پڑ گیا تو تمہیں شفا مل جائے گی. اس نے پڑھ کے کہا یا امام یہ مٹی سمندر والے جہاز، پانی والے جہاز کو اگر اس میں کوئی خطرات لاحق ہوں تو یہ مٹی اس میں کیسے حفاظت کرے گی؟ امام صادق سے پوچھا تھا. امام نے فرمایا
اے حکیم، اے بندہ حکیم، جب سمندر میں طغیانی آ جائے نا اور وہ بھنوریں چلنا شروع ہوں اور تمہاری سواری ڈگمگانے لگے، تو اگر تمہارے پاس حسین کی قبر کی مٹی ہو تو اس کی ایک چھوٹی بھرنا سمندر میں ڈال دینا، وہ سمندر بھی جانتا ہے کہ یہ اس حسین کی مٹی ہے جو خود ایک سفینہ نجات ہے۔ اس مٹی کی قدر و قیمت وہ پانی جانتا ہے۔ ایسا مقام ہے امام حسین کا جو کسی کو نہیں دیا، اور ایسے ملتا کیونکہ کسی نے بھی امام حسین جیسی قربانیاں پیش نہیں کی جس طرح سے امام حسین نے۔ نہ صرف امام حسین نے بلکہ امام حسن نے بھی ساتھ ساتھ ان جیسی قربانیاں کہیں نہیں ملی۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام امام حسین کے وہ بھائی ہیں جو برابر کے حصہ دار ہیں۔ امام حسین کی نصرت تو امام حسن نہ کر سکے۔ امام حسن علیہ السلام شہید کر دیے جاتے ہیں 50 ہجری میں۔ کربلا واقع ہوتی ہے 60-61 ہجری میں۔ کہتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو امام حسن علیہ السلام کے پاس امام حسین ہے، کچھ وصیتیں کرنی تھی امام حسن کو اور تبرکات امامت تھے جو منتقل کرنے تھے امام حسین کے پاس۔ امام حسین دنیا کر رہے ہیں، بھائی اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی دونوں بھائیوں کی گفتگو چل رہی تھی کہ ایک 3 سال کا بچہ آ گیا۔ کتنے سال کا؟ 3 سال کا بچہ امام حسن اور امام حسین کے پاس آیا اور کہتے ہیں اس بچے نے امام حسن کو اپنے گلے لگایا اور وہ بچہ کون ہے؟ حسن مصطفیٰ کا بیٹا قاسم ہے۔ اس بچے نے اپنے بابا کو گلے لگایا۔ ایک مرتبہ جناب فروا پڑی کہ قاسم تیرے بابا کی حالت درست نہیں ہے، تھوڑا پیچھے ہٹ۔ امام حسن نے کہا اے مادر قاسم، قاسم کو مجھ سے جدا نہ کرو بلکہ قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو۔ اب جب کہا نا میرے سینے پہ لٹا دو، اللہ جانے کوئی روئے نہ روئے، بس قاسم کی مصیبت ہے، جس کو رونا نہ آئے اس کا اپنا مقدر ہے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ اے مادر قاسم، قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو۔ جیسے ہی امام حسن کے سینے پر جناب قاسم کو لٹایا، کہتے ہیں کہ جناب قاسم ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹ کر جناب قاسم نے ایک جملہ کہا، بابا آپ کے سینے سے تو آگ نکل رہی ہے۔ میں کہوں گا مولا کیسے نہ نکلے، اتنا زہریلا زہر ہے میرے مولا کے سینے میں، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، سینہ کپ رہا تھا کہ بابا آپ کا سینہ بڑا گرم ہے۔ امام کہتے ہیں قاسم تو جب میرے سینے پہ لیٹتا ہے تو مجھے سکون میسر آتا ہے۔ ہاں عزیزو، بس اب جب امام حسن اس دنیا سے جا رہے تھے تو امام حسن نے ایک تحریر لکھ کر امام حسن جب امام حسین کو تبرکات دیے تو امام حسین چلے گئے۔ تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ قاسم کتنا مظلوم ہے۔ امام حسن نے تعویذ بنایا، لکھا اور جناب قاسم کے بازو پہ باندھ دیا اور جناب فروا سے کہا اے فروا، جب میرا بھائی تن و تنہا رہ جائے نا تو جو قاسم کے بازو پہ میں نے تعویذ باندھا ہے، تحریر باندھی ہے، یہ جا کے اسے حسین کے حوالے کر دے گا۔ بس عزیزو، کربلا آئی، شب عاشور آئی، جناب فروا جناب قاسم موجود ہیں۔ جناب فروا جناب قاسم سے کہتی ہیں قاسم دیکھ تیرا بابا نہیں ہے اس دنیا میں، اگر تیرا بابا ہوتا تو شاید حسین پہ یہ وقت نہ آتا، لیکن اے قاسم جب صبح جنگ ہونا تو ارے تو حسین کو حسن کی کمی نہ میسر آنے دینا، ایسے جنگ کرنا کہ جیسے تیرے بابا حسن ہوں۔
ابھی وصیتیں چل رہی تھی، صبح نگودار ہوئی، جناب قاسم نے امام حسین کے پاس آئے، کہا چاچا جان اجازت ہے کہ میں آپ کی نصرت میں چلا جاؤں؟ امام حسین کہتے قاسم نہیں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے میں بھیج نہیں سکتا۔ کہا نہیں چاچا جان اجازت دیجیے میں جاؤں، ارے آپ کا اکبر چلا گیا، عباس چلے گئے، چچا مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں۔ کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ میرے مرے بھائی کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب قاسم جناب فروا کے خیمے کے پاس بیٹھ گئے اور دو زانو ہو کے بیٹھے، اپنے سر کو جھکایا اور رونے لگے۔ جناب فروا ماں تھی نا، ماں سمجھ گئی، میرے بیٹے کی رونے کی آواز ہوئی۔ جناب زینب سے کہا اے شہزادی میرے قاسم کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ذرا دریافت کرو قاسم کیوں روتا ہے۔ جناب زینب نے جیسے ہی خیمے کے در کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ قاسم دو زانوں ہو کے ویسے ہی رو رہا ہے، ارے جیسے مدینے میں حسن مصطفیٰ کی شہادت کی اطلاع لے کے پہنچا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا قاسم کس طرح کا رونا؟ کہا اے پھپھی اماں، ارے مولا مجھے اجازت نہیں دیتے، ارے چچا مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ جناب فرما نے کہا ارے قاسم میرے قریب آؤ۔ ایک مرتبہ قریب آئے، اس تعویذ کو کھولا، ارے کھول کر کہا اے قاسم اس تعویذ کو لے جاؤ، ارے آقا حسین کو دو، ارے تمہیں اجازت دیں گے۔ ایک مرتبہ چچے کے پاس آیا، ارے بھتیجے نے آ کے وہ تعویذ دیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین نے اس تحریر کو پڑھا، ایک مرتبہ قاسم سے کہا اے قاسم ارے میرے امام کا حکم لے آئے، میرے بھائی کی تحریر لے آئے۔ ایک مرتبہ قاسم کو اجازت ملی، اب ازادار اب جملے سنتے جائیے گا، گریا کرتے جائیے گا، اب رونا آئے نہ آئے آپ کا مقدر ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کو اجازت ملی، جناب قاسم کی عمر ہے 13 سال، اب امام حسین نے جناب قاسم کو تیار کرنا شروع کیا۔ ارے ایک مرتبہ امام حسین نے قاسم کو زرہ پہنائی، ارے قد چھوٹا تھا، عمر چھوٹی تھی، زرہ بڑی تھی، ارے زرہ آ نہ سکی، زرہ پہنائی اس لیے جاتی تھی ارے کوئی تیر نہ لگے، کوئی تلوار نہ لگے، کوئی زرہ میسر نہ آئی، کوئی زرہ پوری نہ آئی۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کہتے ہیں مولا ارے آقا اجازت دیجئے میں زرہ کے بغیر چلا جاؤں۔ ایک مرتبہ مولا نے تصور کیا ارے قاسم یہ زرہ تو میں اس لیے پہنا رہا تھا، ارے جب فوج کیا کہ گھوڑے دائیں جانب سے بائیں جانب دوڑیں گے، ارے قاسم تیرا لاشا پامال۔ اللہ اکبر، جناب قاسم کو تیار کیا، ارے اب چلے کر جناب قاسم چلے جنگ کے لیے۔ ایک مرتبہ جنگ کی، اب جیسے جیسے جنگ کرتے جا رہے تھے قاسم کے لیے حسین دعا کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ضعیف ایک بہت بڑی عمر کا بادشاہ تھا، ارے بہت زیادہ